نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت ہو اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ ضرور قربانی کرے۔ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں رہے، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں رہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا تھا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا کرتے، بلکہ آپ کے پاس تو جو کچھ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی تو ہر سال کی، کیونکہ قربانی جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور دیکھیں کہ قربانی ضرور کرنی چاہیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور وہ قربانی کرے جو قربانی کر سکتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے۔ اچھا، جو قربانی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ایک آدمی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں ہے، ہاں ایک بکری یا گائے یعنی دودھ دینے والا ایک جانور ہے، تو کیا میں اسے قربان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا، کیونکہ اسلام سخت دین نہیں ہے، وسعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے کر کہ عید کی نماز کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹ لے اور اپنی مونچھوں کو کٹوا لے اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، کتنی پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے طاقت ہو، وسعت ہو، وہ ضرور قربانی کرے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ پھر آگے دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کریں کہ وہ اپنے اسی طرح جیسے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چاند نظر آ جائے گا، تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنے بال جو ہیں اگر انہوں نے کٹوانے ہیں تو وہ کٹوا لیں، بالوں کی کٹنگ کروا لیں، اگر ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ناخن جو ہیں ان کو کاٹ لیں۔ تو اسی طرح آپ سے سب نے اس شخص کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی ایسے ہی کر لے کہ چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنے بال کٹوا لے، اپنے ناخن جو ہیں وہ کٹوا لے، اور جیسے ہی یہ مطلب کہ 10واں دن آئے، 10 ذو الحجہ کا دن آئے، تو اس دن کیا کرے، اس دن اپنے بال کٹوا لے، اس دن اپنے ناخن جو ہے وہ کٹوا لے اور اپنی مونچھیں کٹوا لے اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کی پوری قربانی ہے۔